خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ مقدس اگسٹین نے کہا کہ نیا عہد نامہ پرانے میں چھپا ہے، جبکہ پرانا عہد نامہ نئے میں عیاں ہے۔ پرانے عہد نامے میں کئی افراد، جگہیں اور واقعات ہیں جو نئے عہد نامے کے لیے پیش خیمہ ہیں۔ ان کو بائبل سکالرز فور شیڈوز یا ٹائپس کہتے ہیں۔ آج ہم پیدائش کی کتاب میں سے چند ٹائپس پر بات کریں گے۔ ارے بھائی، کچھ ایماندار پرانے عہد نامے کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ میں ہر ایماندار کو انکریج کرتا ہوں کہ پوری بائبل کو پڑھیں تاکہ خدا کی مرضی کو پورے طور پر جان سکیں۔ ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا نے جانا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے پتوں کے لباس سے اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہا، لیکن خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کی برہنگی چھپائی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اپنے کاموں سے گناہ کو ڈھانپنے سے قاصر ہے، اور خون بہائے بغیر گناہ کا کفارہ ممکن نہیں۔ وہ جانور جو خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو ڈھانپنے کے لیے ذبح کیا، اس برے کی طرف اشارہ تھا جو دنیا میں آنے کو تھا، اور جس کو دیکھ کر یوحنا بپتسمہ دینے والا پکار اٹھا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سلیم بھائی، آپ بھی اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بھائی، آدم کے گناہ کے باعث جب زمین پر گناہ بہت بڑھ گیا تو خدا نے نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے جس میں وہ اس کا خاندان اس طوفان سے محفوظ رہیں جس سے خدا دنیا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ وہ کشتی خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں ایماندار خدا کے غضب سے بچ جاتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا، آخری دنوں میں بھی لوگ نوح کے زمانہ کی مانند اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے کہ اچانک خدا کا غضب ان پر نازل ہو جائے گا۔ طوفان کے آنے کے وقت سے صرف خدا ہی آگاہ تھا، اور اس نے ہی کشتی کا دروازہ بند کیا۔ بالکل اسی طرح مسیح کی دوسری آمد کا وقت خدا نے مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس وقت سے آگاہ نہیں۔ سلیم بھائی، اس کے علاوہ پیدائش 5 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ایماندار بڑی شدت سے ریپچر کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہنوک کا اٹھایا جانا کلیسیا کے اٹھائے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ پیدائش 14 باب میں ہم سالم کے بادشاہ ملک صدق کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو ابراہیم کے لیے روٹی اور مے لایا۔ عبرانیوں 7 باب کی 3 آیت میں ملک صدق کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ ملک صدق کا ابراہیم کے لیے روٹی اور مے لانا عشاء ربانی کی طرف اشارہ ہے۔ عدنان بھائی، آگے چل کر پیدائش 21 میں ابراہیم کے سارہ سے اسحاق پیدا ہوا۔ یہ وہ فرزند تھا جس کا خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یسوع مسیح بھی خدا کا وہ بیٹا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب اسحاق جوان ہوا تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اس کو کوہ موریا پر قربان کر دے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف واضح اشارے ہیں۔ خداوند یسوع اپنی جوانی میں ایک پہاڑ پر قربان ہوا۔ اسحاق ابراہیم کا پیارا بیٹا تھا، یسوع خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ اسحاق قربان کے لیے لکڑیاں اپنے کندھوں پر لے کر گیا۔ یسوع اپنی صلیب اٹھا کر کوہ کلوری کی طرف گیا۔ ابراہیم کا کوہ موریا کا سفر 3 دن کا تھا۔ یسوع 3 دن قبر میں رہا۔ ہاں، ایک فرق ہے، خدا نے آخری موقع پر ابراہیم کا ہاتھ روک دیا اور اس کے لیے خود ایک مینڈا مہیا کیا، جبکہ یسوع کی قربانی کے وقت خدا نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے اور ہم نے صرف اس کا انٹروڈکشن دیا ہے۔ خدا نے چاہا تو ہم اس مضمون پر اور ویڈیوز بھی پیش کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کلام خدا کا گہرا مطالعہ کریں اور اس مضمون کو خوب گہرائی سے جان جائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔